قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت۔ میں سے جو کوئی قیامت کا تصور کرنا چاہتے ہو، گویا کہ قیامت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تو پھر پڑھو اذا الشمس کورت وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت۔ یہ سائنس کے پاس آج بھی اس آسمان کا کوئی فکس تعارف نہیں ہے، ایک ٹھوس تعارف آسمان کا آج بھی سائنس نہیں دے سکتی، جبکہ یہی سائنس چاند پر تک پیر رکھ بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ کوئی پاگل اگر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ برا کہہ دے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین تو اس پوری کائنات کے مالک ہے۔ اللہ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر دی، تو کوئی بھی اب اس کے بعد کائنات میں کچھ کہہ دے تو اس سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں کمی آنے والی ہرگز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کے اس IREF پر منعقد ہونے والے خواتین کے اجتماع کی میں ناظمہ رہوں گی۔ یہ اجتماع IREF کے خواتین شعبے کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ آج کی طرح ہر بار ہفتے کے دن ایسا ہی اجتماع منعقد ہوتا رہے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے چند آیات کی تلاوت سے ہمارے اس اجتماع کی شروعات کرتے ہیں۔ تلاوت آپ سب کو محترمہ امت الاحد سنائیں گی، جو کہ جناب عمران کی بیٹی ہے۔ امت الاحد۔ انشاءاللہ اب میں آپ سب کے سامنے سورہ انفطار کی 1 سے 12 آیتیں پڑھوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء فطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الذي خلق فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب میں دعوت دیتی ہوں امت المہمین کو کہ وہ آئے اور ہم سب کو سورہ یاسین کی چند آیتیں سنائیں۔ امت المہمین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ اب میں آپ سب کو سورہ یاسین سنانے والی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ
إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اب میں دعوت دیتی ہوں امت الاحد کو کہ وہ آئے اور ہم سب کو ایک آیت سنائیں اور ایک حدیث سنائیں. امت الاحد. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی ناظم جلسہ کا سامعات میں موجود میری تمام بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں آپ سب پر ہو. انشاءاللہ آج میں آپ سب کے سامنے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 256 سناؤں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، جس کا معنی ہے اسلام میں کوئی زور نہیں ہے، ہدایت صاف اور ظاہر ہے اور گمراہی سے بالکل الگ ہے. اب میں آپ سب کے سامنے ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بارش کی دعا سکھائی اور وہ ہے اللہم سیبا نافعا، جس کا معنی ہے اے میرے اللہ اس بارش کو میرے لیے فائدہ مند بنا دیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو میں IREF کے شعبے خواتین کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے IREF کا بنیادی تعارف دینا چاہتی ہوں. IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ایک اسلامی دعوتی ادارہ ہے جس کے بانی و صدر جناب عمران ہیں. IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن اپنے شہر حیدرآباد میں سن 1998 یعنی 1998 عیسوی میں حکومت ہندوستان سے اجازت لے کر شروع کیا گیا ہے. محترمہ امت المتین جولائی 2005 عیسوی یعنی 2005 میں جناب عمران سے دوسری بیوی کی حیثیت سے نکاح کرنے کے بعد سے ہی اللہ کی طرف سے یہ ممکن ہو پایا کہ IREF کا ایک مکمل شعبہ خواتین قائم کیا جا سکے، جس کے ذریعے مخصوص توجہ کے ساتھ خواتین میں دین اسلام کے کام کو کیا جا سکے. الحمدللہ آج محترمہ امت المتین 5 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود کبھی اس بات کا احساس ہونے نہیں دیتی کہ اولاد یا گھریلو ذمہ داری کسی بھی عورت کو دعوت دین کے کام سے رکا سکتے ہیں. ماشاءاللہ جناب عمران کی طرح محترمہ امت المتین انگریزی اور اردو زبان میں تقاریر کرتی ہیں اور ان کے تقاریر کے ویڈیوز جناب عمران کے ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ اب میں محترمہ امت المتین سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے تقریر کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں. محترمہ امت المتین کے آج کے اردو درس قرآن کا عنوان ہے آسمان کی موت. محترمہ امت المتین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن یہد اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد في سورة الانفطار: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کی اس نشست کی ناظمہ کا، سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں. میرے آج کے اس درس قرآن کا عنوان ہے آسمان کی موت. سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اے اللہ، اس درس قرآن کے دوران اگر میری زبان سے کوئی رائی کے دانے کے برابر کوئی ایسی بات نکل جائے جس سے اللہ آپ ناراض ہو جائیں تو اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے. اور اے اللہ، ہم سب کو ہماری موت تک اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین. آج کے درس قرآن کا عنوان ہے آسمان کی موت. یہ عنوان قرآن کے ایک مخصوص سورے پر مبنی ہے. یہ وہ سورہ ہے جس میں جملہ 19 آیتیں ہیں، 19 آیات اس میں موجود ہیں. یہ وہ سورہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوا. یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو قیامت کے مناظر بتانے کے ساتھ ساتھ انسانوں کو اس بات کا احساس کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم سب اپنے کما ہوئے اعمال کی بنا پر جنت یا جہنم کا ٹھکانہ خود چننے والے ہو. جس سورے کی میں بات کر رہی ہوں وہ ہے سورہ نمبر 82، سورہ انفطار، سورہ نمبر 82 اس قرآن مجید کا. ماشاءاللہ، اس سورے پر وضاحت شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو ایک بڑی اہم حدیث اس سورے کے تعلق سے بتانا چاہتی ہوں. جو حدیث میں نے پچھلے ہفتے جو سورہ ہم نے لیا تھا، سورہ تکویر، سورہ نمبر 81 جو لیا تھا، اس کے ضمن میں بھی وہی حدیث میں نے سنائی تھی. اب بھی وہی حدیث دہرانا چاہتی ہوں کیونکہ وہ حدیث میں اس سورے کی بھی اہمیت بتائی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث، جلد نمبر 6، حدیث نمبر 3333 میں، یعنی والیوم نمبر 6، حدیث نمبر 3333 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من سرہ ان ینظر الی یوم القیامۃ کأنہ رأی عین فاقرؤوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی قیامت کے دن کا تصور کرنا چاہتے ہو، تم میں سے جو کوئی قیامت کا تصور کرنا چاہتے ہو، گویا کہ قیامت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تو پھر پڑھو اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے 3 سوروں کی پہلی آیتوں کی تلاوت کی، یہ بتانے امت کو کہ یہ 3 قرآن کے ایسے سورے ہیں، سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق. سورہ نمبر 81، سورہ نمبر 82 اور سورہ نمبر 84. یہ 3 سورے ایسے سورے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر قیامت کا تصور کرنا چاہتے ہو ان سوروں کو پڑھ لو. تو لہٰذا آج جب ہم سورہ انفطار کے بارے میں یہاں بیٹھ کر انشاءاللہ سننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں انشاءاللہ، تو پھر ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس حدیث پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ، کہ جیسے تیسے ہم قرآن کی ان آیتوں کو سنیں گے،
اس کے مفہوم کو سنیں گے تو ہم انشاءاللہ اس قیامت کے منظر کا تصور کریں گے جیسا کہ وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انفطار میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت۔ اللہ نے بتایا وہ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جب آسمان پھٹ پڑے گا۔ پہلی آیت فطرت، ایسا ہو جائے گا جیسے پھٹ چکا ہے، پھٹ ہی جائے گا آنکھوں کے سامنے ہمارے۔ یہ جو پیارا پیارا نیلا آسمان آج ہم دیکھتے ہیں، پیارے پیارے جھاڑ، پہاڑ، ندیوں کے اوپر یہ نیلا آسمان کتنا پیارا ہم کو لگتا ہے۔ رات میں چاند ستاروں کی جیسے کالی چادر کی طرح اتنی خوبصورت چادر لگتی ہے ہم کو، ایک چادر کی طرح لگتی ہے۔ یہ پیارا آسمان قیامت میں اس کو بھی موت آئے گی۔ جس طرح ہم کو موت آ رہی ہے، جانوروں کو موت آ رہی ہے، ہر ایک اللہ کی مخلوق کو موت آئے گی، کیونکہ اللہ نے سورہ رحمان میں کہا کلو من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ تو آسمان کو موت آئے گی۔ پہلی آیت میں اللہ نے کہا اذا السماء انفطرت، یہ آسمان پھٹ پڑے گا۔ یہ جو آسمان ہے اس کے بارے میں آج ہمارے ایمان، اللہ ہماری حفاظت کرے، ایسے ہو چکے ہیں، قرآن حدیث پر اتنا عقیدہ نہیں رہتا جتنا سائنس اور ٹیکنالوجی پر عقیدہ ہوتا ہے۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی جس پر آج ہمارا ایک ایسا بھروسہ ہے، جبکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کئی بار یو ٹرنز لیتے ہیں، ہم کو دھوکے بھی کئی بار دے دیتے ہیں، انسان بھول چک ہوتی ہے۔ یہ سائنس کے پاس آج بھی اس آسمان کا کوئی فکسڈ تعارف نہیں ہے، ایک ٹھوس تعارف آسمان کا آج بھی سائنس نہیں دے سکتی، جبکہ یہی سائنس چاند پر تک پیر رکھ چکی ہے۔ بس چند کلومیٹرز میں آسمان کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے، ایک یہاں سے ایک 50 کلومیٹر ایک لیئر انہوں نے بنا دی، اس کے اوپر ایک 100 کلومیٹر ایک لیئر بنا دی، اور اس کے بعد کہہ دیا کہ باقی کا سب سپیس ہے، خلا۔ سپیس کیا، کب کہاں شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے کچھ نہیں جانتے۔ کیا اب آسمان کا تعارف جس نے آسمان کو پیدا کیا اس سے سننا پسند کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کا تعارف سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں کیا ہے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 29 میں اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کی پیدائش کا مقصد بتایا ہے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ سورہ زاریات میں اللہ نے کیا کہا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسانوں کو بس اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13 میں فرمایا، اس آیت کو ہمیشہ ذہن نشین رکھیے، ہمیشہ اس آیت کو یاد رکھیے انشاءاللہ۔ اللہ نے کہا جو کچھ اس زمین پر ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، 7 آسمان ہے، جو کچھ زمین پر ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے، سب کے سب اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں۔ یہ تمام چیزیں، یعنی یہ جو آپ پیارا آسمان دیکھتے ہیں اس کو آپ چھو نہیں سکتے، آسمان تک آپ پہنچ نہیں سکتے، اتنا بڑا آسمان اللہ نے ہم انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ سورے میں اگرچہ اللہ نے ایک ایک آیت کا مطلب ایک ایک نشانی ہے، لیکن تھوڑا سا اگر ہم غور و فکر تدبر کریں گے تو سوچیے اللہ کتنے پیارے حاکم، کیسے اللہ کی عبادت انسان صرف نہیں کرتے، اللہ کی ہر مخلوق کرتی ہے۔ اس آسمان کی بات لے لیجیے، ہم آسمان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ آسمان جو پھٹ پڑے گا قیامت کے دن، یہ آسمان اللہ کا کیسا عبادت گزار ہے، اللہ کا کیسا فرما بردار ہے، آپ جانتے ہیں۔ جو آسمان پھٹ پڑے گا قیامت میں، یہ اللہ کے ساتھ شرک اس کے لیے بالکل گوارا نہیں ہے۔ یہ بات میں نے کیوں کہی آپ جانتے ہیں؟ کیونکہ آج ہماری زمین پر جو 7 بلین ہماری پاپولیشن ہے، 7 بلین جو لوگ ہیں آج اس زمین پر، چند سالوں میں 10 بلین سائنٹسٹ نے کہا کہ 10 بلین ہونے والے ہیں۔ ان میں جو 2 سے 3 بلین تقریباً 2.1 بلین کرسچنز ہے۔ کرسچنز کس کو کہتے ہیں؟ عیسائی ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام
اللہ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ. اور ان کا یہ تصور ہے کہ جس طرح ایک مرد اور عورت میاں بیوی کی طرح جو تعلقات رکھتے ہیں اور بچہ پیدا ہوتا ہے، نعوذ باللہ اللہ کے تعلق سے یہ بات کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کا تعارف ہم کو ان عیسائیوں کے تعلق سے، عیسائیوں کے عقیدوں کے تعلق سے بتایا. سورہ مریم، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 سے 92 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 سے 92 جب آپ پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا جنا ہے، نعوذ باللہ، رحمان کو اولاد ہوئی ہے، الرحمن کو اولاد ہوئی ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ بدترین بات اللہ کے خلاف کرتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی قباحت نہیں ہے، وی ڈونٹ مائنڈ اگر ہم کسی اپنی عیسائی دوست کو ہیپی کرسمس کہہ دیں، میری کرسمس کہہ دیں، بس دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے ہم اللہ کی بات کرتے ہیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، کوئی بات نہیں. ہیپی کرسمس کہہ دیا، میری کرسمس کہہ دیا، ان کی کرسمس کے کیکس کھا لیے، یا ان کی خوشیوں میں، ایسی خوشیوں میں شامل ہوئے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ بڑی بدترین بات اللہ کے خلاف کر رہے ہیں. تیسری آیت میں اللہ نے کہا سورہ مریم کی تَكَادُ السَّمَاوَاتِ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، اگر اس شرک کا اندازہ آسمان کو ہو جائے تو یہ آسمان ان پر پھٹ گرے گا. اب میں آپ سے سوال کرتی ہوں، آسمان کب پھٹ کر گرنے والا ہے؟ قیامت میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی قرآن کے سورہ مریم میں کہتے ہیں جو شرک یہ لوگ اللہ کی ذات میں کر رہے ہیں، یہ جو بدترین شرک کرسچنز جو کر رہے ہیں، یہ شرک کا اندازہ اگر آسمان کو ہو جاتا، آسمان ان پر گر پڑے گا. آسمان نے شرک کیا، یہ شرک دیکھ کر آسمان اللہ کے خوف سے گر پڑے گا. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین ان کو اندر لے لے گی. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور یہ جو پہاڑ آپ بڑے بڑے دیکھ رہے ہیں یہ ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا، جرت کی کہنے کی کہ رحمان نے بیٹا جانا ہے، نعوذ باللہ. یہ آیات آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو آسمان ہے، اس کو جو قیامت میں موت آنے والی ہے، اپنی موت تک آسمان نے اللہ کی عبادت میں شرک نہیں کیا. آج آپ اور میں، ہمارے کئی مسلمان اللہ کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہم سے شرک ہوتا ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے. اور جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو بھی ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ہم ان کو اس قرآن کی طرف دعوت نہیں دیتے. تو آپ کو پوچھ ہونے والی ہے، اگر آپ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کو اسلام کی دعوت نہ دیں. تو پہلی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ اذا السماء انفطرت، یہ آسمان ٹوٹ پڑے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی آسمان کی موت کے تعلق سے کہا سورہ ابراہیم، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 48 میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یبدل الارض غیر الارض والسماوات. قیامت میں آسمان زمین کی موت کیسے ہوگی؟ یہ زمین دوسری زمین میں بدل جائے گی. This earth will be replaced by another earth. یہ زمین دوسری زمین میں بدل جائے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب زمین دوسری زمین بن جائے گی، آسمان دوسرا آسمان بن جائیں گا، تو اس وقت انسان کہاں پر ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی الصراط. انسان اس دن، تمام انسان اس دن پلے صراط پر ہوں گے. وہ امتحان چلتے رہے گا. اس آسمان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں کہا کہ یہ آسمان کو جو موت آنے والی ہے، یہ آسمان دھندلے تیل کی طرح ہو جائے گا. اٹ ول بی لائک مرکی آئل. جیسے آپ دیکھتے ہیں جب ہم کوئی پکوان کرتے ہیں، کچھ تلن کا پکوان، ڈیپ فرائنگ جب ہم کرتے ہیں تو آخری میں تھوڑا تیل گاڑھا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے. اس کو یاد کر لیجئے، آسمان کی موت کو یاد کر لیجئے. آسمان اس وقت آپ کو ایسے ہی لگے گا، دھندلے تیل کی طرح لگے گا. یہ نیلا آسمان اتنا پیارا جو ہے، موت کے وقت اس کی حالت یہ ہوگی. اور یہی آسمان الگ الگ رنگ کے، جیسے کہ ایک دم لال یا ایک دم نیلے،
ایک دم پیلے رنگ کا، الگ الگ قسم کے رنگ اس کے ہو جائیں گے. تو پہلی آیت میں اس منظر کو غور کیجئے، تصور کیجئے کہ یہ آسمان کی حالت ہمارے اوپر ہونے والی ہے، ہم دیکھیں گے اس کو اپنی آنکھوں سے. دوسری آیت میں اللہ نے کہا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَشَرَتْ، اور یہ تارے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر جائیں گے. تاروں کے تعلق سے آپ نے غور کیا ہوگا، کئی سارے علوم ہیں، اس کے الگ الگ سٹڈیز ہے تاروں پر. ہم مسلمانوں کو یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ دو قسم کے جو بہت اہم علوم، بہت اہم جو سٹڈیز ہے تاروں کے تعلق سے، اس میں کی ایک سٹڈی، ایک علم حلال ہے، دوسرا حرام ہے. ایک ہے ایسٹرونومی، فلکیات، یہ جو نظام ہم کو سمجھنا ہے آسمان کا، کائنات کا، یہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، کیسے یہ لوگ چل پھر رہے ہیں، یہ چیز حلال ہے ماشاءاللہ. دوسری قسم کا علم ہے وہ ہے ایسٹرولوجی، علم نجوم، علم جیوتش. یہ اسلام میں 100% حرام ہے. اور افسوس کی بات ہے آج ہم مسلمان لا علمی میں، جہالت میں اس قرآن کے کیونکہ ہم اس سے دور ہو چکے ہیں، اسی لیے کئی بار ہم خود ان اندھ وشواس جس کو ہم کہتے ہیں، سپرسٹیشنز جس کو ہم کہتے ہیں، وہم جس کو ہم کہتے ہیں، الگ الگ چیزوں میں آج ہم مبتلا ہیں. ہم کو ہمارا جو اب پریزنٹ چل رہا ہے، اب جو چیز چل رہی ہے ہماری زندگی میں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آگے کیا ہونے والا ہے وہ معلوم کرنا ہے. ہاتھ کی ریکھاؤں کا مذاق بناتے ہیں، ایک پڑھائی کی لکیر ہے، ایک زندگی کی لکیر ہے. ہم آج مذاق سے بھی یہ کہہ دیتے ہیں، یا اس پر مانتے بھی، کئی مسلمان مانتے بھی ہیں اس کو. فال کھلاتے ہیں معلوم کرنے کہ آگے کیا ہونے والا ہے بتا دیجئے. وہ الو بنانے والا بھی شخص کہہ دیتا ہے کہ آپ کی بچی بہت پڑھنے والی ہے، آپ کی بچی کی بہت اچھی جگہ شادی ہونے والی ہے. کیا ہو گیا آج ہم مسلمانوں کو؟ طوطا کارڈ نکال کر بتاتا ہے ہم کو کہ آپ کے فیوچر میں یہ ہونے والا ہے، تو طوطا رکھنے والے نے آپ کو الو بنا دیا. یہ تمام چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے میری بہنوں کہ آج ہم اللہ نے جو ہمارے لیے مستقبل رکھا ہے اس کو چھوڑ کر، اس کی تیاری کو چھوڑ کر آج ان فالتو چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ کہ جو کوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی ان حرکتوں میں مبتلا ہوتے ہیں. کون سی حرکتوں میں؟ یہ کہنا کہ ان کے ستارے کمزور ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہو گئے تو کہہ دیتے ہیں کہ تارے گردش میں ہیں، بچی بہت بیمار ہے، ان کے ستارے کمزور ہیں. تو ستاروں کے اوپر یہ جو بات چیت ہو رہی ہے، یا اپنے فیوچر کو معلوم کرنے کے لیے زوڈیاک سائنس کے نام پر آپ پیپر میں دیکھتے ہیں، کنڈلیاں نکال کر دیکھتے ہیں. ان چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے مذاق سے ان چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کی، اس کی 40 دن کی عبادتیں اللہ قبول نہیں کریں گے. اور جس نے ان پر عقیدہ رکھا، جان بوجھ کر اس پر یقین کیا، اس نے میری رسالت کا انکار کیا. کہ لا الہ الا اللہ اس پر ایمان ہے، محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں ہے، جیسی بات ہو. اللہ ہماری حفاظت کرے. تو ان تاروں جس کے پر ہمارا عقیدہ ہے، یہی تارے جس پر یہ جو غلط عقیدے ہم نے رکھے ہیں آج، یہی ٹوٹ کر بکھر جائیں گے قیامت. پھر اللہ نے کہا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہ جو سمندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سمندر آگ بن جائے گی. آپ ایک گھر کو جلتا ہوا آگ نہیں، ایک بڑے اگر کسی آپ ایک جنگل میں آگ لگی اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے زیادہ دیر، آپ پریشان ہو جائیں گے، ہول ہول ہو جائے گی. یہاں پر 7 سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور آپ کو دیکھنا ہے، مجھے دیکھنا ہے، ہم سب کو دیکھنا ہے. پھر اللہ نے کہا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اور اس دن خبروں میں سے تم کو ڈھونڈ کر نکالا جائے گا. اور جب خبروں میں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 51 اور 52 میں کہا جب انسان اپنی خبر سے اٹھ کر ان قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھے گا، انسان اپنے اوپر خود لعنت بھیجے گا. یا ویلنی، مجھ پر لعنت ہو، کس نے ہمیں جگایا ہمارے سونے والے مقام سے. کیا کہا انسان نے؟ اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ انسان کہے گا کہ کس نے ہمیں جگایا ہمارے سونے والے، ریسٹ کرنے والے مقام سے. علماء اکرام کہتے ہیں کہ سونے والے مقام سے انسان کیوں کہے گا آپ جانتے ہیں؟ اگرچہ کہ گنہگار کو عذاب ملے گا قبر میں،
لیکن قیامت کی ہولناکیوں کے سامنے اس کو یہ خبر کا عذاب ایک چھوٹی نیند کی طرح لگے گا، اپنے آپ پر لعنت بھیجے گا، یہ کیوں اٹھا دیا ہم کو؟ اس کو کہا جائے گا ھذا وعد الرحمن، یہ اللہ الرحمن کا وعدہ ہے، تم کو بتا دیا گیا تھا کہ قیامت ہونے والی ہے۔ وخلق المرسلون وصدق المرسلون، اور تمام رسولوں نے بھی سچ بات تم کو بتا دی تھی کہ قیامت آنے والی ہے۔ تو اس سورہ انفطار کی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا تم کو، اور جیسے انسان کھڑا ہوگا اپنی خبروں سے، اپنی اپنی خبر سے جب کھڑا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر انسان کو اس بات کا علم ہو جائے گا جو اس نے پیچھے چھوڑا اور جو اس کے ساتھ اب موجود اس کے ساتھ۔ میں آپ تمام سے پوچھنا چاہتی ہوں، آج ہم سب، ہماری سب کی ایک سائیکالوجی، ایک ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ ہم اپنی اس زندگی میں بہت سکون سے رہنا چاہتے ہیں۔ یہ گناہ ہے یا نہیں؟ گناہ نہیں، ہم سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ اس سکون کی خاطر آج ایسے لگتا ہے ہماری زندگی کا ایک بڑا اہم مقصد ہے آپ اپنے لیے ایک ذاتی گھر بنانا۔ صحیح بات ہے کہ غلط بات ہے؟ امانت داری سے ہم سب اس بات کو مانتے ہیں۔ ہم ایک ذاتی گھر کے خاطر اپنی پوری زندگی کھپا دیتے ہیں، ایک ذاتی گھر کے خاطر حرام حلال میں تمیز نہیں رکھتے، ایک ذاتی گھر کے خاطر اللہ کے خوف کو ہم سے دور کر دیتے ہیں، ایک ذاتی گھر کے خاطر اس قرآن سے دوری رکھتے ہیں۔ میری بہنوں، ہم کو ذاتی گھر کے لیے زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں، کوشش ہی نہیں کرنی ہے۔ جو ذاتی گھر میں ہیں بڑے خوشحال ہیں، ہم میں سے جتنے کرائے کے گھروں میں ہیں پریشان ہیں، شرمندگی میں کرائے کا گھر ہے ان کے پاس، ہمارے پاس ذاتی گھر ہے، ہمارے پاس کرائے کا گھر ہے، کیفیت ہی الگ ہو گئی ہماری۔ جبکہ میری بہنوں، کیوں ہمارا ایمان صحابہ صحابیات کی طرح نہیں ہے؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ ہمارا ذاتی گھر 4 گز کی خبر ہے؟ یہ پراپرٹی اللہ نے ہمارے لیے سیٹ کر دی ہے، پھر آج کیوں پراپرٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی حدیث میں فرمایا، ہر انسان جب مرتا ہے، ہم سب کی یہی کیفیت ہونے والی ہے مرتے وقت، ہر انسان جب مرتا ہے 3 چیزیں اس کے ساتھ اس کی خبر کو جاتی ہیں، اور پھر 2 چیزیں جب اس کو دفنا دیا جاتا ہے خبر میں، 2 چیزیں واپس چلی جاتی ہیں، ایک چیز کے ساتھ اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ کا مطلب انسان اکیلے نہیں دفنایا جاتا، اس کے ساتھ ایک چیز دفنائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انسان کا مال، انسان کے رشتہ دار اور انسان کے اعمال، یہ 3 چیزیں خبر کو اس کی جاتی ہیں۔ جب اس کو دفنا دیا جاتا ہے، رشتہ دار جو شاید دہاڑے مار کر روئیں، شاید بہت زیادہ غمزدہ ہو جائیں، ماں کی حالت کیا ہوگی اولاد کا انتقال سامنے ہو جائے، لیکن کیا ماں خبر میں جا کر لیٹے گی؟ باپ لیٹے گا؟ اولاد جو اپنی ماں کو اتنا زیادہ چاہتی ہے، ماں کی خبر میں لیٹے گا جا کر؟ نہیں لیٹے گا۔ سب رشتہ دار واپس آ جائیں گے خبر میں ان کیڑے مکوڑوں کے حوالے کر کے، بس رہے گا انسان کے ساتھ تو صرف اس کے اعمال۔ اسی لیے اللہ نے کہا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر انسان جان لے گا جو کچھ اس نے اپنے لیے، خود کی کمائی وہ اپنے لیے خبر میں لے کر اترا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑ دیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے رب کے تعلق سے بے پرواہ کر دیا؟ یہ سوال کا انداز جو اللہ کا ہے، جواب حاصل کرنے کے ارادے سے نہیں، اللہ نے ہم کو ایک سخت انداز میں کہا ہے، اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا تجھے نہیں معلوم تھا یہ قرآن ہے؟ کیا تجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے؟ تو پھر تو کس بات سے اللہ کے ساتھ بے پرواہ ہو گیا؟ اللہ کے احکامات کو تو نے چھوڑ دیا، اپنی دنیا کے پیچھے پڑ گیا۔ اللہ نے کہا الذی خلقک، جبکہ اللہ ہی نے خلقک تجھ کو پیدا کیا، وسواک فعدلک تجھ کو ٹھیک ٹھاک کیا، تجھ کو برابر کیا، ہر چیز تیرے جسم میں اچھے سے اللہ نے تجھ کو دی ہے، فی ای صورت ما رکب، پھر اللہ نے کہا
کہ اللہ نے تجھ کو صورت دی, جس صورت میں اللہ نے چاہا تجھ کو اللہ نے صورت دی. اور پھر بھی آپ غور کریں گے کیا ہم اپنی اپنی صورتوں پر جب ہم اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا پھر صورت میں خامیاں نکالتے ہیں؟ کرنا چاہیے, لیکن اکثریت ہم میں سے کیا ہوتا ہے, ناشکرے پن پر ہوتے ہیں. میں تھوڑی موٹی لگ رہی ہوں, میں تھوڑی صحیح نہیں لگ رہی ہوں, میری آنکھ صحیح نہیں ہے, میرے ہاتھ صحیح نہیں ہے, نعوذ باللہ ناشکرے پن پر ہم اتر رہے ہیں. جبکہ اللہ کے بندوں کی یہ صفت ہے, اللہ نے جو دیا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے. اللہ نے یہ باتیں کیوں بتائی؟ اللہ کہتے ہیں تم کو میں نے سورج شکل دی, تم کو میں نے ایک جسم دیا, تم کو میں نے آسمان زمین دونوں کے بیچ میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ نے دیا, پھر کس چیز سے تم اس دنیا میں غافل رہے اللہ سے؟ پھر اللہ نے کہا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا بل تکذبون بالدین, بے شک تم نے یوم الدین کو جھٹلایا ہے. اب غور کیجئے, ہم 5 وقت کی نماز میں تقریباً 15 سے 17 بار سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. ہم سب پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ. مالک یوم الدین ہم کہتے ہیں. ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ بس کہہ دیا مالک یوم الدین, یا کہ نعبد و یا کہ نستعین, بس ایک روبو کی طرح ہم پڑھ رہے ہیں. مالک یوم الدین, وہ مالک ہے جزا اور سزا کے دن کا. یہی یوم الدین کے بارے میں اللہ نے سورہ انفطار میں کہا تم بے شک اس یوم الدین کو جھٹلاتے ہو. جھٹلانے کا معنی کیا ہوا؟ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو جھٹلاتے ہی ہیں. مومن مسلمان رہتے ہوئے آج ہم کتنا یوم الدین کو جھٹلا رہے ہیں. اس پر نہیں سوچنا, اس پر غور و فکر نہیں کرنا. جھٹلانا نہیں ہوا تو کیا ہوا میری بہن؟ اللہ نے آگے کہا اِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, ہم نے ان پر ایک مقرر اللہ کی مخلوق رکھی ہے. حافظین ان پر ہم نے مقرر رکھے ہیں. کون ہے وہ حافظین؟ کرامن کاتبین, کرم کرنے والے, اللہ کے بڑے فرما بردار کاتبین ہیں. آج ہم لکھ لیتے ہیں کوئی چیزوں کو, آج ہم CCTV فوٹیج بتا سکتے ہیں دنیا میں ثبوت کے طور پر, ہم آڈیو ریکارڈنگ بتا سکتے ہیں, ہم 1000 طریقے استعمال کر سکتے ہیں. ویڈیو فالٹی ہو سکتی ہے, فیک ویڈیو ہو سکتی ہے کسی بھی چیز کی, لیکن جو کرامن کاتبین ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ انسان حرکت کرتا ہے, کرامن کاتبین اس کو لکھ دیتے ہیں. حرکت کرتا ہے, زبان سے کچھ بات نکلتی ہے, چھوٹا سا لفظ نکلتا ہے, اس کو لکھ لیتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا واقعہ آپ سب کو اس آیت کے ضمن میں سنانا چاہتی ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے انتقال سے قبل بہت زیادہ بیمار ہو چکے تھے. ان کو ایسی بیماری ہوئی تھی جس میں وہ بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتے تھے, اور ایک وقت جب وہ بہت بیمار اس کیفیت میں تھے, ان کی زبان سے کچھ کرانے کی آواز آ رہی تھی. جیسے ہم کبھی کمر میں درد ہو جائے, سر میں درد ہو جائے تو ہم کیسی آوازیں نکالتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کچھ ایسی آواز نکال رہے تھے, سنے آئی جیسے کچھ بات کر رہے تھے, جیسے ہم کرانے کی آواز نکالتے ہیں. اسی وقت ان کے ساتھی کمرے میں داخل ہوئے, اور دیکھیے معیار کیسا ہوتا ہے. ان کے ساتھی نے کہا اے میرے ساتھی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, کیا آپ نہیں جانتے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم جو اپنی زبان سے نکالتے ہو کرامن کاتبین اس کو لکھ لیتے ہیں. کیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ناشکرے پن سے کرانے کی آواز نکال سکتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں کئی بار, اللہ ہم کو معاف کرے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی یہ قرآن کی آیت انہوں نے سن لی, سورہ انفطار کی آیتیں جب سنی, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے گواہی دیتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے اپنی موت تک ایک بار بھی کرانے کی آواز زندگی میں نہیں نکالی. کیسا اللہ کا خوف ہے دیکھیے. کیونکہ کس کو معلوم ہمارے اس درد والی آواز میں اللہ کا شکر ہے یا اللہ سے مایوسی ہے. اور آج ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, جیسا ہم عام طور پر کہتے ہیں نا, جو منہ کو آیا بول دیتے, جو دل آیا بول دیتے. یہ زبان کیسی بھیانک چیز ہے آپ جانتے ہیں. جو ہم سب کے پاس یہ زبان ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح جب آپ اٹھتے ہیں, جسم کے آپ کے پورے حصے زبان سے کہتے ہیں اے اللہ کی مخلوق اللہ سے ڈرو. ہم سب کا گزارا تم پر ہے, تم نے جو کہا ہم کو وہی کرنا ہے. اب
اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا جسم کا ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے وہ اچھا تو پورا جسم اچھا، وہ برا تو پورا جسم برا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تمہارا دل ہے۔ دل جو کہتا ہے وہی زبان پر تو آتا ہے۔ دل میں اللہ کا خوف اس قرآن کا کلام نہیں ہے تو زبان سے جو چاہے وہ نکل جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کے تعلق سے کہا، ایک اور حدیث میں نے کہا کہ اللہ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں تمام انسانوں کے دل ہے، وہ جسے چاہے پھیر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے آج ہم کو معلوم ہے اللہ کا خوف کرنا ہے، آج ہم کو معلوم ہے نمازیں پڑھنا ہے، آج ہم کو معلوم ہے دین کی راہ میں چلنا ہے، آج ہم کو معلوم ہے کہ حجاب پابندی سے کرنا ہے، لیکن توفیق نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ تمام انسانوں کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں، وہ جسے چاہے پھیر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، یا مقلب القلوب، او کنٹرولر آف دا ہارٹس، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اسلام پر قائم کر دیجیے۔ تو یہ بات میں نے کس ضمن میں بتائی؟ کرامن کاتبین، لکھ لیتے ہیں فرشتے جو آپ کرتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ ان کو علم ہے ہر چیز کا جو تم کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الابرار لفی جنت فی النعیم، بے شک جو نیک لوگ رہیں گے وہ جنت نعیم میں رہیں گے، ہمیشہ والی جنت میں رہیں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ فِي الْجَحِيمِ، جو فاجر ہوں گے وہ جہنم میں رہیں گے۔ فاجر کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا، مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو ایک الگ ہی کیٹیگری ہے، لیکن مسلمانوں میں وہ مسلمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک حدیث میں کہ مومن وہ ہوتا ہے، اللہ ہم کو ان میں سے بنا دیجیے، آمین۔ مومن وہ ہوتا ہے اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اپنے گناہ سے اتنا ڈرتا ہے، کیونکہ گناہ ہو گیا، گویا کہ وہ گناہ ایک پہاڑ کی مانند ہے، اور اس پہاڑ کی کونی پر وہ کھڑا ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ پہاڑ اس پر گر پڑے گا، اتنا ڈرتا ہے گناہ کرنے کے بعد۔ اور فاجر وہ شخص ہے کہ وہ گناہوں پر گناہ کرتے جاتا ہے، کرتے جاتا ہے، کرتے جاتا ہے، جس طرح ایک انسان کے ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو کتنی آسانی سے وہ اس کو ہکال دیتا ہے، اتنی آسانی سے فاجر گناہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّ الْفُجَّارُ فِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمِ الدِّينِ، اور یہ جو فاجر ہیں یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ کے لیے یوم الدین کے دن رہنے والے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کلا، اور بے شک تم یوم الدین کو جھٹلاتے ہو، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمِ الدِّينِ، تم بے شک یوم الدین کو جھٹلاتے ہو۔ یومئذٍ، اس دن، آخری آیت سورہ انفطار کی سنیے، اللہ کہیں گے وہ دن قیامت کا وہ ہوگا جب کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر پاور نہیں رکھے گا، طاقت نہیں رکھے گا، اور حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 میں اللہ نے کیا کہا؟ وَاتَّقُوا، ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گی۔ آپ لوگ سوچئے، ایک پریکٹیکل سی بات ہے، اگر روڈ پر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو رشتہ دار، دوست، احباب ہی مدد کریں گے یا کوئی بھی مدد کر دے گا؟ کوئی بھی مدد کرے گا۔ ہم کو تھوڑا بخار آ جائے، زکام آ جائے، یا کوئی بڑی بیماری میں ہم مبتلا ہو جائیں تو ہم کو کئی لوگ ہیں ہماری مدد کرنے کے لیے۔ قیامت وہ گھڑی کا نام ہے میری بہنوں جس دن ماں باپ اپنی اولاد سے دور بھاگیں گے، اولاد ماں باپ سے دور بھاگے گی، ہر شخص کا یہی نعرہ ہوگا نفسی نفسی، میری نفس۔ آج میں صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ ان آیتوں کو اگر آپ اکٹھا کریں گے تو سوچئے کہ یہ وہ قیامت ہے جہاں پر آپ کو آپ کے کمائے ہوئے اعمال ہی آپ کا ٹھکانہ بتانے والے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اگر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 107 سے 112 پڑھیں گے، آپ کو ایک قیامت کا منظر جو سمجھ میں آئے گا، اس کو آپ سوچیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے اور یہ بہت جلدی آنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں کہا یومئذ نتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن تمام انسان
ایک پکارنے والے کی بات کو ہمیشہ سنیں گے۔ یہ جو میدان محشر ہوگا، قیامت کا جو میدان ہوگا، وہاں پر سب کے سب ایک صف میں کھڑے، کسی کی آواز نہیں آئے گی، سب کے سب ایک پکارنے والے کی جب آواز آئے گی کہ یہاں پر چلو، اب آگے بڑھو، اب وہیں پر رک جاؤ، بس اطاعت ہی لوگ کریں گے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تسمعوا الا ہمسا، تم کو کوئی آواز نہیں آئے گی۔ آج اگر 1000 2000 لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو آوازیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ قیامت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان قیامت تک جو پیدا ہونے والا ہے، سب کے سب ایک صف میں، اور ایک آواز نہیں آئے گی سوائے خدموں کی آواز کے۔ آگے بڑھتے رہیں گے، خدموں کی آواز آئے گی۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دلوں کی کیفیت، انسان کی جو اندر کی آواز ہوتی ہے، وہ لوگوں کو سنے آئے گی، انسان کے ہونٹ بند رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یومئذ تنفع الشفاعہ، اس دن کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ وَعَانَتَ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، سب کے چہرے جھکے ہوں گے عاجزی میں اللہ کے سامنے، ہمیشہ زندہ ہمیشہ قائم جو اللہ ہے اس کے سامنے چہرے جھکے ہوں گے، اور سب کے سب جان لیں گے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سب کے سب کو پتا چل جائے گا جو اس نے اپنے لیے سامنے رکھا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ جانتے ہیں جب آپ میدان محشر میں ٹھہرے ہیں کہ آپ جنت میں جانے والے ہیں یا جہنم میں جانے والے ہیں۔ بالآخر میں آپ سب کو سورہ اعراف کی آیت نمبر 51 سنانا چاہتی ہوں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، آپ کو یاد ہوگا سورہ انفطار میں اللہ نے کیا کہا تھا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے رب کے تعلق سے دھوکے میں رکھا؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 51 میں اللہ نے کہا جو لوگ، بہت غور سے سنیے، ایسے لوگ آپ کو بہت مل جائیں گے دنیا میں، اللہ ہماری خود کی حفاظت رکھے، جو لوگ اس دنیا میں دین کو مذاق میں لیتے تھے، داڑھی والوں کا مذاق بناتے، ہمارے خود لوگ بناتے، جو دین کا کام کرتا، اچھا دین کے کام ایسے ہی کرنا ہے کیا؟ یہ آپ کو میں چند جھلکیاں سنا رہی ہوں۔ لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ہماری خود مسلمان بہنیں حجاب کے خلاف بات کرنے والی آج بے شرم موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اپنے دین کو مذاق میں لیتے ہیں، جس کو اس دنیا کی زندگی میں نے دھوکے میں رکھا۔ اللہ نے کیا کہا سورہ انفطار میں؟ کس چیز نے تمہیں تمہارے رب کے تعلق سے دھوکے میں رکھا، لاپرواہ رکھا؟ ہم سب جانتے ہیں یہ 4 دن کی دنیا، 2 کوڑی کی یہ دنیا نے ہم کو دھوکے میں رکھا۔ جس طرح اگر ایک 2 سال کا بچہ آپ کو چھوٹی چھوٹی بات پر دھوکہ دے دے تو لوگ کیا کہیں گے؟ چھوٹے بچے نے آپ کو دھوکہ دے دیا، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ تو اسی طرح میری بہنوں، یہ 2 کوڑی کی دنیا نے ہم کو دھوکے میں رکھا ہے۔ اللہ کہیں گے کہ تم کو اس دنیا میں دھوکے میں رکھا ہے، تو یہ ڈیلی روٹین جو تمہارا ہے، تم بڑے بزی ہو، تم کو یہ قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملا، تم کو تمہارے بچے ہیں، تم کو تمہاری نوکریاں ہیں، تم کو تمہارے گھر کی ذمہ داریاں ہیں، اگرچہ یہی ذمہ داریاں صحابہ صحابیات کو ہیں، امہات المومنین کو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، تمام انبیاء کو ہے، لیکن اللہ کی توحید سے پیچھے نہیں ہٹے، بڑھ چڑھ کر بیان کیا، قرآن سے جڑ گئے۔ آج ہمارے پاس ان گنت بہانے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ اعراف میں کہتے ہیں کیونکہ یہ لوگ مجھے اس دنیا میں بھول چکے تھے، آج میں ان کو یہاں بھول جاتا ہوں۔ انداز بیان یہ ہے کہ دنیا میں تم نے مجھے نگلیکٹ کیا تھا، مجھے چھوڑ دیا تھا، آج میں تم کو چھوڑتا ہوں۔ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ نے کیا کہا؟ آسمان زمین جو کچھ دونوں کے بیچ میں سب اللہ نے تم کو دیا ہے، اب تم نے اللہ کے لیے اس دن، میرے لیے تم نے اس دن کیا جمع کیا اپنے لیے؟ بندہ سیدھی جانب دیکھے گا، بائیں جانب دیکھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آگ جہنم کی اس کی طرف آئے گی، بائیں جانب دیکھے گا، آگ جہنم کی اس کی طرف آئے گی۔
آگے دیکھے گا پیچھے دیکھے گا آگ اس کی جانب آتی جائے گی. اس وقت اللہ کا بندہ کہے گا اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے, تھوڑی دیر اس دنیا میں جانے کا موقع دیجئے, میں کچھ جمع کر کے لاؤں گا آپ کے پاس. کیا کہیں گے اللہ؟ وہ موقع آج تمہارے لیے نہیں, تم کو موقع دے دیا گیا تھا, تم نے نہیں مانا, آج میں تم کو بھولتا ہوں, اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ ہم سب کو اس قرآن سے جڑنے کا اللہ توفیق دیجئے. اے اللہ ہم کو آخرت کو ایسا سمجھنے کا موقع دیجئے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ صحابیات سمجھتے تھے. آمین. اسی کے ساتھ میں اپنے درس کا اختتام کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد, معزز بزرگوں کا اور میری محترم بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جس کے معنی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ تمام پر سلامتی ہو, رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. انشاءاللہ میرے آج کے اس تقریر کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کڑی نمبر 3. انشاءاللہ آج میں آپ سب کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر میں بنیادی تعارف دینا چاہتی ہوں. آج میری بہنوں, ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں اکثریت مسلمان ہونے کے باوجود مسلمانوں کو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حسب نسب کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج المطہرات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک بیویاں ہیں, ان کے بارے میں ہم کو علم نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں ہم کو علم نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں بھی ہم کو کوئی علم نہیں ہے. تو انشاءاللہ آئیے آج کے میرے اس تقریر میں آپ سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا مختصر میں تعارف دیتی ہوں. سب سے پہلے تو یہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان نبیوں کو بھیجا اپنی توحید منانے کے لیے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تربیت آدم علیہ السلام سے شروع کی اور بالآخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی تعلیم, اپنی تربیت اور اپنے نعمتوں کے تکمیل ہونے کا ذکر فرما دیا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی یا رسول کو بھیجنے والے نہیں ہیں, اور اللہ نے اس بات کا اعلان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے کیا, جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور قیامت اس طرح ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے اور قیامت کے بیچ اب اس پوری کائنات میں کوئی بھی بڑی چیز ہونے والی نہیں ہے. اب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو جو سب سے بڑی چیز اس کائنات میں ہوگی تو وہ ہے قیامت کا سور پھونک دیا جائے گا. اور ایک اور حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مرتبہ مجھے پوری کائنات کے حالات کو ایک جگہ سمیٹ کر دکھائے, اور میں ڈر گیا کہ کہیں قیامت مجھ سے پہلے اس زمین پر نہ آ جائے. اتنی تیزی سے قیامت آ رہی ہے, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو, قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تاکہ انسانیت کی ہدایت ہو سکے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی تعارف میں ایک اہم تعارف بنیادی والا آپ کے اور میرے یاد رکھنے کے لیے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک جتنے نبی اور جتنے رسول بھیجے ان میں سے کسی بھی نبی یا رسول کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے نہیں بھیجا. جتنے بھی آئے نبی اور رسول وہ اپنے قوم کے لیے نبی اور اپنے قوم کے لیے رسول تھے. جو کتاب ان پر نازل ہوتی یا جو احکامات ان کو ملتے تو وہ صرف ان کی قوم کے لوگوں کے لیے ہوتا. لیکن اس پوری کائنات میں میری بہنوں صرف اور صرف آپ کے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے واحد نبی اور رسول ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا, یہ تحفہ عطا فرمایا جو کسی اور نبی یا رسول کو نہیں دیا. آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا اگر میں اس پورے عالمین کا رب ہوں, اگر میں رب العالمین ہوں, تو جتنی کائنات میں نے بنائی جس کا میں رب ہوں. اللہ نے کہا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 107 میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ نے کہا جتنی کائنات میں نے بنائی جس کا میں رب ہوں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پوری کائنات کے نبی اور رسول ہیں, آپ رحمت ہے عالمین کے لیے. اللہ اکبر. یہ وہ تحفہ ہے میری بہنوں جو اللہ نے صرف اور صرف میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. اب محمد یہ جو لفظ ہے یہ عربی زبان کے لفظ حمد سے ہے. حمد عربی زبان میں اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو نعت کہتے ہیں. اب محمد یہ جو لفظ ہے اس کا معنی ہے وہ مرد جس کی تعریف اللہ نے کر دی. اب اس کا مطلب یہ ہوا, مثال ایسی ہے کہ اگر سونا یہ طے ہو گیا کہ یہ سونا ہے یعنی گولڈ ہے, اب دنیا کا کوئی شخص آ کر یہ کہے کہ نہیں میں نہیں مانتا یہ سونا ہے, یہ تو ایک معمولی سا بنڈا ہے, ایک معمولی سا پتھر ہے, یہ سونا نہیں ہے, تو اس کے ایسے کہنے سے سونے کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ اس انسان کو پاگل سمجھا جائے گا. بالکل اسی طرح میری بہنوں اگر کوئی پاگل اگر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ برا کہہ دے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین جو اس پوری کائنات کے مالک ہے, اللہ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر دی تو کوئی بھی اب اس کے بعد کائنات میں کچھ کہہ دے تو اس سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں کمی آنے والی ہرگز نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس قرآن میں صرف 5 مرتبہ لیا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 مرتبہ اس قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا اور 1 مرتبہ احمد کہہ کر پکارا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 144 یعنی آیت نمبر 144, سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 40, سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 2 اور سورہ فتح سورہ نمبر 48 کی آیت نمبر 29. ان تمام مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا اور صرف 1 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ صف سورہ نمبر 61 کی آیت نمبر 6 میں احمد کہہ کر پکارا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری جلد نمبر 6 کی حدیث نمبر 4896 میں فرماتے ہیں میرے 5 نام ہیں, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نام ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, احمد صلی اللہ علیہ وسلم, ماہی صلی اللہ علیہ وسلم, حاشر صلی اللہ علیہ وسلم اور عاقب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 نام ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو سکھائے ہیں. اب انشاءاللہ میں آپ سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث سنانا چاہتی ہوں جس کے بعد آپ کو انشاءاللہ یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحیح حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس کائنات کے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کا جو آخری انسان، قیامت تک کا جو آخری انسان ہوگا، ان تمام کی روحوں کو جب اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے انہیں ایک جگہ جمع کر دیا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان میں جو سب سے پاک اور خالص روح تھی، اللہ نے اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا، اور اس کے بعد جو سب سے پاک اور خالص روحیں تھیں انہیں باقی کے تمام انبیاء اور رسول بنائے، اور اس کے بعد جو سب سے پاک اور خالص روحیں تھیں اللہ نے انہیں میرے صحابہ بنائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنائے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد میں کئی لوگ ایسے تھے جو گندا گناہ کر کے یعنی زنا کر کر پیدا ہو گئے، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر میری نسل تک یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پیدا ہونے تک ایک بھی کوئی زنا سے پیدا نہیں ہوئے، صرف اور صرف پاک طریقے سے وہ پیدا ہوئے۔ اور اگر ہم رحیق المختوم جو سب سے اچھی کتاب مانی جاتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اس میں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جب کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد کے بارے میں بیان کوئی کہتے، یعنی جو فیملی لینیج ہے، چین آف فور فادرز ہے، جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بیان کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک خاموش ہوتے جب تک عدنان تک کوئی نہ کہتے، یعنی اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے جب تک عدنان کا نام نہیں آ جائے، اور اس کے آگے اگر کوئی کہنے جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اس کے آگے تم جھوٹ اس کے آگے اکثر لوگ جھوٹ کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئیے میری بہنوں، میں آپ تمام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد عدنان سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بتا دوں۔ عدنان کے بیٹے تھے معاد، معاد کے بیٹے تھے نزار، نزار کے بیٹے تھے مدار، مدار کے بیٹے تھے الیاس، الیاس کے بیٹے تھے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے تھے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے تھے کنانہ، کنانہ کے بیٹے تھے الندر، الندر کے بیٹے تھے مالک، مالک کے بیٹے تھے فہر، فہر کے بیٹے تھے غالب، غالب کے بیٹے تھے لؤے، لؤے کے بیٹے تھے کعب، کعب کے بیٹے تھے مرہ، مرہ کے بیٹے تھے کلاب، کلاب کے بیٹے تھے خصی، خصی کے بیٹے تھے عبد المناف، عبد المناف کے بیٹے تھے ہاشم، ہاشم کے بیٹے تھے عبد المطلب، اور عبد المطلب کے بیٹے تھے عبداللہ، اور بالآخر عبداللہ کے بیٹے تھے ہمارے پیارے نبی اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ پوری جد امجد ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تصدیق کرتے تھے یعنی کنفرم کرتے تھے۔ ایک اور بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعارف میں آپ کو واضح کر دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ہاشم اور قریش کیوں کہا جاتا؟ بنو ہاشم اس لیے کہا جاتا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاشم میں سے تھے، اور قریش اس لیے کہا جاتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں یعنی جو فیملی لینیج ہے اس میں سے ایک والد جس کا نام فہر ہے، ان کو یہ ٹائٹل یہ لقب ملا تھا قریش کا، جس کی وجہ سے اس قبیلے کو قریش کہا جاتا تھا جس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے انہیں قریش قبیلہ کا مانا جاتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی تعارف میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک دامن بیویاں ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالی سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 6 میں امت مسلمہ کی مائیں کہتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے میری بہنوں کہ آج ہم ہمارے ام المومنین یعنی امت مسلمہ کے جو مائیں ہیں ان سے محبت کرنا، ان کی زندگیوں سے متاثر ہونا اور ان کی زندگی کو دیکھ کر ان کے نقش قدم پر چلنا تو دور کی بات ہے، ہم اپنی ماؤں کے نام تک نہیں جانتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور ہماری ماؤں کے نام بتا دوں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے بیوی کا نام ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری بیوی تھی سودا رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری تھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، چوتھی تھی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، پانچویں تھی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، چھٹی تھی ام سلامہ رضی اللہ تعالی عنہا، ساتویں تھی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، آٹھویں تھی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، نویں تھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، دسویں تھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور 11ویں تھی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد بیویاں تھیں جو ہماری مائیں ہیں۔ اس کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 لونڈیاں تھیں جن کے نام ہیں ریحانہ، جمیلہ، ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور ایک جو زینب بنت خزیمہ نے انہیں تحفے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا۔ ایک بات جو میں آپ سب کو واضح کرنا چاہتی ہوں کہ اردو زبان کی وجہ سے کئی مسلمان یہ جو لفظ لونڈیاں ہیں اس کا بڑا ہی غلط معنی سمجھتے ہیں، لیکن اسلام میں لونڈیوں کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عورتیں ہمت کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے آتی تھی تو ان کو جب قید کر رکھا جاتا، جب لایا جاتا تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ معلوم نہیں تھا۔ ان کو جیل میں ڈالنا یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی، کیونکہ ایک عورت ذات کی فطرت کے خلاف ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دے اور سڑا دے۔ تو ایسے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑا ہی حکمت والا حکم دیا۔ اللہ نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان عورتوں کو اپنے گھر میں لونڈیا بنا کر رکھیے تاکہ یہ لوگ مسلمانوں کے گھروں کے ماحول کو دیکھ کر اسلام سے متاثر ہو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بہتر کوئی کائنات میں گھر نہیں ہے جس کا ماحول اچھا ہو سکتا ہے اس گھر سے۔ لیکن اسلام نے تعلیم یہ دی کہ اگر اس عورت کے ساتھ تم ایک بار بھی بستر کرتے ہو جس طرح تم اپنی بیوی سے بستر کرتے ہو تو پھر اس کے قریب کوئی دوسرا فرد نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد وہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور جو اولاد اس سے تم کو پیدا ہوگی اس کو تمہارا ہی نام دیا جائے گا، یعنی باپ کا ہی نام دیا جائے گا، اور اس کو سارے حقوق دیے جائیں گے جو ایک اولاد کے ہوتے ہیں، وراثت میں بھی اس کو حق دیا جائے گا۔ یہ اسلام میں لونڈیوں کا تصور ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اس کو لے کر آپ کوئی غلط نظریہ مت رکھیے، کیونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ اگر ہم ذرہ برابر بھی کچھ غلط تصور کریں گے تو وہ ہمارے لیے اسلام سے باہر ہونے کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ الرحیق المختوم جو کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے تاریخی اعتبار سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اور 2 خواتین تھیں، لیکن اس کی کوئی مضبوط تاریخ ہم کو نہیں ملتی۔ اور ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ واحد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے جن کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تولد ہوئی، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیوی تھی جو کنواری تھی، ان کے علاوہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کنواری نہیں تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 6 سال میں ہوا اور رخصتی 9 سال میں ہوئی۔ اس سے امت مسلمہ کو نصیحت کیا ملی کہ اسلام نکاح کے لیے کوئی عمر کی پابندی نہیں ہے، اسلام میں نکاح کے لیے عمر کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب ایک لڑکا اور لڑکی فطری ضرورت محسوس کرتے ہیں تو اللہ نے کہا ان کے لیے حرام راستے بند کر دو، حرام دروازے بند کر دو، اور حلال راستے ان کے لیے آسان کر دو، اور نکاح ان کا آسان کر دو۔ یہ تعلیم ہم کو اسلام کی ملتی ہے نکاح کے تعلق سے۔ اس کے علاوہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعارف میں ہے وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 لڑکیاں تھیں اور 3 لڑکے تھے۔ ان 4 لڑکیوں کے نام ہیں زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا،
اور سب سے چھوٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور جو بیٹے تھے ان کے نام ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ اور قاسم رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو 4 لڑکیاں تھیں وہ بڑی ہوئی، ان کے نکاح ہوئے، لیکن جو لڑکے تھے بہت ہی کم عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ تھا میری بہنوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی تعارف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا۔ یہ بالکل بنیادی تعارف تھا، لیکن یہ اہم ہے کیونکہ اگلے ہفتے سے جب ہم تاریخ میں جائیں گے تو ان ساری چیزوں کو آپ کو جوڑ کر کنیکٹ کر آپ کو سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ میں اپنے تقریر کو ایک بات سے ختم کرنا چاہتی ہوں میری بہنوں، ہم سب کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ شیطان مردود ہم سب کو اس دنیاوی زندگی میں، جس زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں بے شمار جگہوں پر ایک دھوکے کی زندگی کہتے ہیں، اس دنیا میں شیطان نے ہم سب مسلمانوں کو اس طرح مشغول اور مصروف کر دیا ہے جہاں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات سے محروم ہو گئے۔ ہم اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ ہمارے زندگی میں حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، اس سب کی تمیز ہماری زندگی سے چلی گئی ہے۔ اور آج ہم سب جانتے ہیں میری بہنوں کہ کتنی مسلمان بہنیں ہماری ایسی ہیں جو بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے جو ننگے فلم سٹارز ہیں، جو اتنا کھلے عام زنا کرتے ہیں، جو اتنی برائیاں عام کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے یہ ہماری مسلمان بہنیں اس قدر محبت کرتی ہے، اس طرح انہیں ان کا دیوانہ پن اور پاگل پن ہو گیا ہے کہ اگر آپ ان کے موبائل فونز دیکھیں گے تو ان کے موبائل فونز ان فلم سٹارز کے فوٹوز سے، تصاویر سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ آپ ان کے فیس بک اور واٹس ایپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسا وہ ان سب کی زندگیوں کے بارے میں لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، اور کیسا وہ ان کی فلم دیکھتے ہیں، اور کیسا ان کے گانے سنتے ہیں۔ اور کتنے ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہو گیا ہے جہاں چھوٹے بچے جب والدین کے سامنے اتنے گندے الفاظ والے گانے گنگناتے ہیں تو ماں باپ بجائے روکنے کے انہیں الٹا شاباشی دیتے ہیں، ان کی واہ واہ کرتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اس ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو یاد رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم اپنی زندگی میں جس سے محبت کرتے ہو آخرت میں تم اسی کے ساتھ رہو گے۔ تو ذرا اندازہ لگائیے میری بہنوں، جو لوگ اپنی زندگی میں بس سارا وقت گانے سننے میں، گانے گنگنانے میں اور گندی گندی چیزیں دیکھنے میں، اور یہ فلم سٹارز کی زندگی سے متاثر ہو کر ان کے نقش قدم پر جو چلتے ہیں، ان کا آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے میری بہنوں کہ مجھ کو، آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گندگی سے ہماری حفاظت کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں میں جتنی یہ گندگی، یہ بےہودگی اور یہ تمام غیر اسلامی چیزوں کی جو محبت ہمارے دلوں میں آ گئی، اس محبت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکال کر باہر پھینک دیں، اور اللہ ہمارے دلوں کو اللہ کی محبت سے بھر دے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمارے دلوں میں ڈال دیں، اور امہات المومنین، صحابہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، امہات المومنین نے اور صحابہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جس طرح اپنی زندگی گزاری تھی، ہم بھی اسی طرح نقش قدم پر ان کے چل کر اپنی زندگی گزارے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور آخرت میں اللہ ہم کو اپنے نزدیک جنت میں گھر عطا کرے، اور ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، امہات المومنین کے ساتھ اور صحابہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ ہم کو جنت میں قریب رکھے۔